السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 6 پیارے بچوں، آج ہمیں پڑھنا ہے عمرہ کا بیان، پیج نمبر 42 پر۔ عمرہ اس کو کہتے ہیں کہ حاجی میقات سے عمرہ کی نیت سے احرام باندھ کر مکہ آئے، بیت اللہ کا طواف کرے، صفا مروہ کی سعی کرے، اس کے بعد بال کتروائے یا منڈوا لے اور حلال ہو جائے، بس یہی عمرہ ہے۔ یعنی عمرہ میں اتنا ہی کرنا ہوتا ہے اور عمرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ رمضان میں عمرہ کا ثواب حج کے برابر ہے، یعنی اگر انسان ماہ مبارک میں عمرہ کرے تو اس میں اتنا ثواب ہے جتنا حج کرنے میں ثواب ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ عورت کا حج، مردوں کی طرح عورتوں پر بھی حج فرض ہے، البتہ عورت کے لیے محرم کے ساتھ ہونے کی شرط بھی ہے، یعنی عورت کے ساتھ محرم بھی ہونا چاہیے، یا تو اس کو اپنا شوہر ساتھ ہونا چاہیے، یا اگر شوہر نہ ہو تو کوئی محرم ساتھ ہونا چاہیے، یعنی کہ کوئی ایسا شخص جس کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ وہ حج کے لیے جا سکتی ہے۔ بچے کا حج، نابالغ بچے یا بچی کا حج جائز ہے، البتہ بچے کا یہ حج فرض نہیں ہے۔ بچہ جب بالغ ہوگا تو اس پر حج فرض ہوگا اور دوبارہ فرض حج کی نیت سے حج کرنا ہوگا۔ بچپن میں اس کا حج جائز ہے، اور جب وہ بالغ ہو جائے، بڑا ہو جائے، تو اس وقت اس پر حج فرض ہے اور اس کو وہ حج کرنا ہوگا۔ بچے کے تمام ارکان حج اس کا ولی ادا کرے، یعنی بچہ تو حج کے ارکان ادا نہیں کر سکتا ہے، البتہ اس کے ساتھ جو اس کا باپ ہوگا وہ اس کی طرف سے وہ ارکان پورا کرے گا۔ میت کی طرف سے حج بدل، جو شخص مر چکا ہو اور زندگی میں اس پر حج فرض رہا ہو، یا اس نے حج کی نظر مانی اور پوری کرنے سے پہلے مر گیا ہو، تو اس کا ولی جو ہے اس کے مال میں سے اس کا نائب ہو کر حج کرے گا، یا دوسرے سے حج کرائے گا، اس کا نام حج بدل ہے۔ دونوں صورتوں میں یہ ضروری ہے کہ حج بدل کو جانے والا پہلے اپنا حج کر چکا ہو، یعنی کوئی شخص اس پر حج فرض ہوگا لیکن حج کرنے سے پہلے وہ مر چکا ہو، یا کوئی نظر مانی ہو حج کی لیکن وہ نظر پوری کرنے سے پہلے مر گیا ہو، تو اس کے بدلے اس کا جو ولی ہوگا وہ اس کی طرف سے حج کرے گا، اس کے مال میں سے یا کوئی اور شخص جو اس کی طرف سے حج کرے گا اس کے مال میں سے، لیکن شرط یہ ہے کہ جو اس کی طرف سے حج کرے گا اس نے پہلے اپنا حج کیا ہو، اگر اس نے اپنا حج نہ کیا ہو تو پھر وہ حج اس کی طرف سے نہیں کر سکتا، لازمی ہے کہ اس نے اپنا حج کیا ہو پھر وہ اس کی طرف سے حج کر سکتا ہے۔ اس میں ایک حدیث بھی ہے، ایک شخص جو شبرمہ کی طرف سے حج کر رہا تھا، اس نے جب یہ الفاظ دہرائے اللہم لبیک عن شبرمہ،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، فرمایا من شبرما، یہ شبرما کون ہے؟ تو اس شخص نے فرمایا یہ ہمارا قریبی ہے، رشتہ دار ہے، یہ ہمارا قریبی رشتہ دار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل حججت عن نفسک، کیا آپ نے اپنی طرف سے حج کیا؟ تو اس نے کہا نہیں، میں نے اپنی طرف سے حج نہیں کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے آپ اپنی طرف حج کرو، پھر آپ شبرمہ کی طرف سے حج کرو۔ تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جس کی طرف سے حج کیا جائے، جو شخص حج کرے گا دوسری کی طرف سے، تو لازمی ہے کہ اس نے اپنا حج پہلے کیا ہو۔ معذور کی طرف سے حج بدل، جس شخص کے پاس حج کا خرچ ہو لیکن وہ بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے معذور ہو چکا ہے، تو اس کی طرف سے دوسرا شخص اس کا حج کر سکتا ہے، اس کا نام بھی حج بدل ہے۔ حج بدل کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے اپنا حج کیے ہوئے ہو۔ حج بدل کرنے والا پہلی مرتبہ لبیک میں اس شخص کا نام لے گا جس کی طرف سے حج کر رہا ہو، یعنی جس کی طرف سے وہ حج کر رہا ہو، جس کی طرف سے وہ حج کر رہا ہو، وہ اس کا نام پہلی بار جب وہ لبیک کہے تو اس کا نام لے گا۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ عورت مرد کی طرف سے اور مرد عورت کی طرف سے حج کر سکتا ہے۔ عمرہ بدل، حج کی طرح میت یا معذور مستطیع زندہ کی طرف سے عمرہ بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی عمرہ بھی اگر کوئی مر چکا ہو، اس نے عمرہ کی نظر مانی ہو یا اس پر لازمی ہو عمرہ، مال طاقت ہو، تو اس کی طرف سے کوئی عمرہ کرے گا، اس کے مال میں سے یہ خرچہ نکلے گا۔ یا کوئی معذور ہو، مستطیع یعنی وہ استطاعت رکھتا ہو، زندہ ہو لیکن معذور ہو، عمرہ کے لیے نہیں جا سکتا، تو اس کی طرف سے بھی عمرہ کیا جا سکتا ہے۔ ابو رزین العقیلی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے والد کمزور اور بوڑھے ہیں، کیا میں ان کی طرف سے حج اور عمرہ کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج عن ابیک واتمر، اپنے باپ کی طرف سے حج کرو اور عمرہ بھی کرو۔ ترمذی، ابو داؤد۔ یعنی جس طرح حج بدل کر سکتے ہیں اسی طرح عمرہ بدل بھی کر سکتے ہیں۔ حج میں مزدوری اور تجارت، حج میں حاجی کے لیے جائز ہے کہ وہ مزدوری کرے یا تجارت کر کے حلال روزی کمائے۔ کوئی حج پر گیا ہو، اس کا خرچہ اگر کم پڑ گیا ہو کہ وہ چاہے کہ میں حج میں کوئی تجارت کروں تاکہ اپنا خرچہ بھی چلے، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ حج میں وہ کاروبار تجارت کر سکتا ہے، مگر حج کو ذریعے تجارت نہ بنائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ حج میں تجارت کرنے سے ڈرتے تھے، تو سورہ بقرہ کی آیت 198 نازل ہوئی،
لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، موسم حج میں فضل الہی تلاش کرنے میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ بچوں اس سبق کو آپ اچھی طرح پڑھو گی، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے، تمہارے گھر والوں کی حفاظت کرے اور سب مسلمانوں کی حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس وبائی بیمار سے محفوظ رکھے۔ اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام۔